اور اگر مان بھی لیا جائے معاویہ رضی اللہ باقی گروہ تھا اور ان کے جو آئیڈیا اور جو لیڈر وہ معاویہ رضی اللہ تھے باقی گروہ کے، تو سیدنا حسین 20 سال کا عرصہ سیدنا معاویہ کے تحت کام کرتے رہے ہیں، تو کیا معاذ اللہ باقی گروہ کے اندر کام کرتے؟ اگر تم سچے ہو تو لاؤ اس کے اندر پختہ اور پکی دلیل کہ عمار بن یاسر کو جس گروہ نے قتل کیا ہے وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آگے معاویہ رضی اللہ کی محبت سنیے، کہتے ہیں واللہ انی لعالم انہ خیر منی، اللہ کی قسم معاویہ کا یہ عقیدہ ہے کہ روح زمین پر معاویہ سے بڑھ کے سب سے بہتر حضرت علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں القمر ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان عبد المنان قمر۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کاتب وحی امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پہ کہ ان کا قبول اسلام، ان کے دیگر معاملات جو ان کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں، جناب علامہ سلیمان الہی نیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اسی طرح ہمارے دوسرے مہمان آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب عثمان الہی بن عباس صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ آج کا جو پروگرام ہے، جیسا میں نے پہلے بات کیا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر، ان کی شخصیت پر جو کچھ اعتراضات کیے جاتے ہیں، ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ ان کا جواب لینے کی کوشش کریں گے علماء کرام سے۔ تو آغاز کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ پروگرام ہماری اصلاح کا ذریعہ بنے گا، اور اصلاح کے نقطہ نظر سے ہی یہ پروگرام کیا جا رہا ہے۔ کسی کو نشانہ بنانا بھی مقصد نہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی بھی اصلاح ہو، ہمارے ساتھیوں کی بھی اصلاح ہو سکے۔ تو اس حوالے سے جو حقائق پر مبنی باتیں ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے عثمان صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں جی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے قبول اسلام کب کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد المنان صاحب آپ کا شکریہ، اور القمر ٹی وی کی مکمل طور پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بنیادی طور پہ کاتب وحی سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا قبول اسلام کا واقعہ تاریخ میں بھی موجود ہے، اور حافظ ابن حجر جو فتح الباری کے شارح ہیں انہوں نے بھی موجود ہیں، انہوں نے بھی ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد 1 سال بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، مگر اسلام کا اظہار وہ فتح مکہ کے موقع پر ہی کر لیا تھا۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اسلم قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، اور وقان الوحی، اور اسی وقت حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی مقرر کر دیا۔ اسلام آپ لے کر آئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، مگر اظہار جو کیا تھا وہ صلح حدیبیہ کے 1 سال بعد کیا تھا، اور اسی وقت آپ علیہ السلام نے ان کو کاتب وحی مقرر کر دیا۔ جب اس کا اظہار کیا اسی وقت کاتب وحی کا مل گیا تھا لقب۔ اور جب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ نے پوچھا ہے کیوں آئے ہو؟ فرمایا اسلام قبول کرنے آئے ہوں۔ جب یہ الفاظ سنے تو رسول اللہ نے کہا مرحبا، آپ کو خوش آمدید۔ صحیح ماشاء اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، آپ یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس طرح کی محبت تھی، جو پیار محبت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلے تو میں شاکر ہوں عبد المنان قمر صاحب آپ کا اور القمر ٹی وی کا کہ انہوں نے اس ہستی اور اس شخصیت کے حوالے سے ایک موضوع چھیڑا ہے جن کے متعلق امت مسلمہ کی کثرت گمراہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ جو ہے نا 95% میں آپ کو بتا دوں جھوٹی ہوتی ہے، تو 5% تاریخ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالکل سچی سچی اور کھری ہوگی، کیونکہ مورخ جو ہے نا، مورخ اس میں اپنی فکر اور اپنے نظریے کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ شخصیات ہیں
جو تاریخی شخصیات نہیں ہیں، جی جی وہ قرآن کی شخصیات ہیں بالکل جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کے اندر اعلان ہے. جی یہ ہیں بھی ویسے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ والسابقون الاولون میں ہیں، یہ بعد والوں میں نہیں ہے. جی جی ان کی اہمیت کوئی یہ اس سے بڑی اہمیت کیا ہے کہ قرآن کی وہی اللہ ان کے متعلق یہ بھی نازل کرتا ہے والسابقون الاولون کے پہلے جو سبقت لے جانے والے جی ہیں. جی اور من المہاجرین والانصار فرمایا والذین نتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے ان سے اپنی رضا کا کیوں اللہ نے اظہار کیا، کیوں اللہ سبحانہ وتعالی نے اعلان کیا کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں؟ اس لیے کہ والذین نتبعوہم باحسان، کیونکہ وہ اتباع ہی بہترین طریقے سے کرنے والے متبع ہیں، یعنی انہوں نے کوئی عام شخصیت نہیں ہے سیدنا امیر معاویہ. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عام محبت نہیں تھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق. ویسے بھی یہ احسان الہی بن عباس صاحب حفظہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کعبے وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر لیا، لیکن یہ بھی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی اللہ کے رسول کے سامنے درخواست کے بعد ان کو کعبے وہی مقرر کیا. باپ نے اپنے بیٹے کے متعلق اللہ کے رسول سے یہ گزارش کی تھی، اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے امیر معاویہ کو آپ کعبے وہی مقرر کریں. ایک عام بات تھوڑی ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو اس قابل سمجھتا ہے، اور پھر جس جناب محمد رسول اللہ کے سامنے درخواست رکھی جا رہی ہے اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی تحقیق کے کہا فوراً کہ جی بالکل ٹھیک ہے، امیر معاویہ کو میں اپنے لیے کعبے وہی مقرر کرتا ہوں. ان کو اس سے بڑی کوئی شان ہے، اہل سمجھا تو انہوں نے، اس سے بڑی بھی کوئی محبت ہے. میں ساری محبتیں ایک طرف، جناب محمد رسول اللہ کی اس سے بڑی کوئی محبت نہیں ہے. قرآن کو لکھنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، اور ہر وہ بات، ہر وہ عمل، ہر وہ قول، ہر وہ فعل، ہر وہ وصف، خلق اور خلق اور تقریری عمل، یعنی میں یہ سمجھوں کہ اللہ کے رسول کی کوئی بات، کوئی عمل، کوئی قول اور فعل اور کوئی وصف اور خلق اور خلق، کوئی تقریری عمل ایسا ہے ہی نہیں جو محمد رسول اللہ کے ساتھ نے لکھا نہ ہو. جو بھی کعبے وہی مقرر ہوا اس نے سب لکھا ہے، تو یہ ضروری ہے. ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے متعلق رحم کی دعا کی. میں یعنی یہ بعض لوگ معاذ اللہ اس کے بارے میں بڑی کبھی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. برحال میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر ہدایت نہیں ہے تو پھر ایسے بندوں کو اللہ ویسے ہی تباہ کر دے. دیکھیں ہدایت کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک بندہ ہدایت چاہتا ہی نہیں، میں طالب علم ہوں، میرے اندر علم کی طلب ہی نہیں ہے تو میں کیسے علم حاصل کروں گا؟ میں ہدایت چاہتا ہی نہیں تو بھی اللہ ہدایت کیوں دے گا؟ میرے دل میں نہیں ہے کہ میں اسے ہدایت جو بندہ چاہتا ہی نہیں اس کے وہ اللہ کے رسول نے بلایا تھا نا، بھی بلاؤ بھائی. کیا کہتے ہیں امیر معاویہ کو تو وہ کھانا کھا رہے تھے، اللہ کے رسول نے پھر بلایا تو آپ نے فرمایا کہ امیر معاویہ کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. تو یعنی یہ تو میں بھی کسی دوست کو متعلق کہتا ہوں یار یہ کب سے کھانا کھا رہا ہے یار، یہ پیٹ ہی نہ بھرے. تو یہ اللہ کے رسول نے ایسا محبت کے الفاظ میں بھی کہا ہے، یہ نہیں کہ انسان بد دعا کے الفاظ. تمہیں معلوم ہے کہ بد دعا دی ہے محمد رسول اللہ نے، تمہارے کو زیادہ علم ہے، تم زیادہ جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی تم توبہ نعوذ باللہ کائنات کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ پر بہتان اور تہمت لگاتے ہو کہ اللہ کے رسول نے میرے معاویہ کو بد دعا دی ہے. تم نے کہا اس چیز کو ثابت کیا ہے؟ بلکہ اس کے نیچے ہی جو امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کی شرح میں لکھا ہے، وہ تم اندھے ہو نہیں پڑھتے، صرف مسلم کی حدیث پڑھ لیتے ہو کہ جی اللہ کے رسول نے الفاظ فرما دیے. امام مسلم رحمہ اللہ نے رحمت کی دعا بھی کی. اللہ کے رسول نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی الفاظ کسی کے متعلق ایسے وہ سارے کے سارے ہی اللہ اس کو رحمت میں بدل دے. یہ قول نظر نہیں آتا، یہ کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خیر سے نکلے ہوئے الفاظ نظر نہیں آتے، باقی ان کو سب کچھ نظر آ جاتا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات کے متعلق. اچھا عثمان صاحب یہ بتائیے کہ کیا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو ہے کہ ان کو قتل کرنے والا گروہ جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، یہ بات درست ہے؟ سب سے پہلے تو عبد المنان بھائی یہ تو حضرت معاویہ بن ابی سفیان پر ایک جھوٹ ہے اور بہت بڑا الزام ہے. سب سے پہلے آپ حدیث کو سمجھیں. جی بخاری میں موجود ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو ان کو جنت کی طرف بلاتا ہوگا اور وہ تجھے جہنم کی طرف بلاتے ہوں گے. اب یہاں سمجھنے والی بات ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث میں رسول اللہ نے کیا کہا ہے؟ عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. باغی کا وصف اس میں پہلے پایا جائے گا، قتل کا بعد میں پایا جائے گا. یہ بھائی غلطی کہاں کرتے ہیں؟ قتل پہلے تلاش کرتے ہیں، بغاوت کا فتویٰ بعد میں لگاتے ہیں، حالانکہ بغاوت پہلے موجود ہے. اور میں یہاں رک کر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کا گروہ باغی گروہ ہوتا تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ یہ میرا سردار بیٹا دو عظیمتین فئتین من المسلمین، دو عظیم مسلمانوں جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا، مسلمانوں کے
اگر حضرت اور پوری امت کا اجماع ہے، اس پر اہل علم کا اجماع ہے کہ وہ دو گروہ کون سے جن کے آپس میں اختلاف ہوا، حضرت علی بن ابی طالب اور معاویہ بن ابی سفیان کا، اگر ان میں سے ایک گروہ بھی اگر باغی ہوتا تو رسول اللہ کہتے کہ ایک باغی ہوگا اور ایک مسلمان ہوگا، مگر وہاں کیا بولا؟ من المسلمین، دونوں ہی مسلمان ہوں گے، آپس میں اختلاف ہوگا اور یہ میرا بیٹا جو سردار ہے یہ صلح کا سبب بنے گا۔ پہلا تو یہ، اور تیسرا اگر مان لیا جائے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کا گروہ باغی تھا تو معاذ اللہ حضرت حسن نے باغی گروہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اپنی خلافت کو چھوڑ دیا صرف اختلاف کو حل کرنے کے لیے۔ حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کی تھی؟ حالانکہ وہ باغی گروہ تھا، اگر مان بھی لیا جائے، اور اگر مان بھی لیا جائے معاویہ رضی اللہ باغی گروہ تھا اور ان کے جو آئیڈیا اور جو لیڈر وہ معاویہ رضی اللہ تھے باغی گروہ کے، تو سیدنا حسین 20 سال کا عرصہ سیدنا معاویہ کے تحت کام کرتے رہے ہیں، تو کیا معاذ اللہ باغی گروہ کے اندر کام کرتے ہیں؟ انہوں نے بھی بیعت کی نا، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے بھائی کو بلایا، بلکہ اپنے اس وقت کے سپہ سرار کو بلایا کہ میرے معاویہ رضی اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ بالکل سب سے بڑی بات ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اور یہ تو دنیا میں کسی کھاتے میں نہیں آتے، اللہ نے تو خود کائنات کے رب نے یہودیوں کو چیلنج کیا تھا، ہاتھو برہانکم، اللہ نے آؤ میرے طرف برہان کے ساتھ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آج ہم ان کو دعوت کرتے ہیں اگر تم سچے ہو تو لاؤ اس کے اندر کو پختہ اور پکی دلیل کہ عمار بن یاسر کو جس گروہ نے قتل کیا ہے وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا، اور عمار بن یاسر کو قتل کرنے والا گروہ وہ بھی روایات کے اندر موجود ہے، وہ اشترا اور نخی وغیرہ جو قاتلین عثمان تھے، باقی وہ حضرت عثمان غنی رضی جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کی شہید کیا تھا، اس گروہ نے حضرت معاویہ حضرت عمار بن یاسر کو قتل کیا تھا، کیونکہ ان کے اندر بغاوت کا وصف پایا جاتا تھا پہلے سے ہی۔ حضرت معاویہ تو وہ ہے کہ جن کے بارے رسول اللہ نے الفاظ بولے تھے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ یہ جو میرا معاویہ ہے اللہ اس کو ہدایت والا بھی بنائے اور ہدایت یافتہ بھی بنا دے، اور جن کے بارے تو صحابہ کرام کی زبان سے نکلتا ہے کہ معاویہ سے بڑھ کے کوئی سخی نہیں ہے رسول اللہ کے بعد، تو معاذ اللہ اس کو عمار بن یاسر کی روایات کے اندر آڑ میں آ کے معاویہ رضی اللہ کو باغی گروہ کہا گیا، تو یہ باطل ہے اور یہ چورن بیچنے والا معاملہ ہے، صرف اپنے مذہب کو باطل کی بنیاد پر کھڑا کیا گیا کہ جس کی کوئی روایات سکہ ثبوت سے پہنچتی ویسے بھی رسول اللہ کی دعا ہے حضرت میرے معاویہ رضی اللہ کا، آپ پوچھ رہے تھے کہ اللہ رسول کی محبت، یہ محبت کا کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سیدنا شریح بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے متعلق جو ہے وہ دعا فرمائی، آپ نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب، فرمایا والحساب وقہ العذاب، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ کتاب کا علم عطا کر، یعنی اس کو حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے محفوظ رکھ، یعنی اللہ کے رسول نے عذاب سے محفوظ رکھنے کی دعا بھی دی اور کتاب علم کی دعا بھی دی اور حساب کی کتاب بھی دی، کہ یعنی یہ میزان والا حساب کرنے والا بھی اس کو اللہ عطا فرما، یہ وہ عام دعا ہے اور یہ صحیح، یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس کو فضائل صحابہ میں لے کے آئے ہیں، وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جن کے مقابلے کا کون ہے؟ یہ دنیا میں باتیں کرتے ہیں۔ صحابہ جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں سیدنا شریح بن عبید کون تھے؟ جو محمد رسول اللہ کی حدیث کو بیان کرنے والا وہ صحابی نہیں ہے۔ بڑی بات، اگر صحابہ کا عقیدہ جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ درست نہ ہو تو شریح بن عبید کو کس نے کہا کہ اللہ رسول کے اس قول کو آگے بیان کر دے؟ یہ محمد رسول اللہ کے صحاب تھے، اور فرمایا کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وادی بھی، فرمایا کہ اللہ معاویہ کو لوگوں کے لیے ہادی بنا دے، یعنی ہدایت یافتہ فرما اور ان کے ذریعے دوسروں کو ہدایت فرما، یہ بھی اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ بیان کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ کاتب وحی کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ کے یہ کاتب وحی ہیں، اور کاتب وحی ہو اور اس کو محمد رسول اللہ کے صحابہ نامہ نہیں ہو سکتا ہے، جس کو محمد رسول اللہ نے مانا ہے اس کو دنیا کا کوئی صحابی غلط کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ کسی صحابی کا قول دکھا دے روح زمین پر، کسی صحابی نے معاذ اللہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کی ہے، اور یہ جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر بہتان لگاتے ہیں توبہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ مولا علی علیہ السلام کے متعلق جو ہے توبہ نعوذ باللہ من ذالک کبھی الفاظ کہتے ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں، یہ بے ایمان لوگ ہیں، ان لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ان پر تو اللہ کا عذاب ڈبل ہونا ہے، جو صحابہ کرام جو ہیں ان کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہیں۔ اور یہ تو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ ایک ہے، ایک دن اللہ نے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ اولئک حزب اللہ، جس کو اللہ نے اپنا گروہ کا، یعنی ان کو لیڈ کرنے والا کون ہے؟ ذرا آپ کو پتا، لیڈر ایک گروہ کا لیڈر خود اللہ کہہ رہا ہے میں لیڈر ہوں اس گروہ کا، یہ میری جماعت ہے،
اور رب کی جماعت میں کوئی ایک بندہ بھی غلط ہو یہ روح زمین پر کبھی ہو نہیں سکتا. یا قرآن جھوٹا ہے میرے نزدیک تو پھر یہ ہو گیا نا, یا یہ جھوٹے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کیا مطلب لا ریب فی, یہ جھوٹے ہیں. اور جھوٹے پر اللہ کی ویسے ہی لعنت ہے. یعنی ہم یہ کہیں نا کہ صحابیوں پر اللہ کے رسول نے ویسے کہا نا میرے صحابہ پر جو سب و شتم کرے, جو گالی گلوچ کرے, تو اس کو اس کے کردار کی وجہ سے جو شر پھیلا رہا ہے اس کو لعنتی کہو کہ وہ لعنت اس پر برسی ہے. لیکن یہ تو کلی طور پر اللہ کی لعنت کے ویسے مستحق ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے جو جھوٹ باندھے. روح زمین پر جھوٹ باندھنے سے بڑا جرم کیا ہے؟ چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ حضرت معاویہ کو صحابہ کس نگاہ سے دیکھتے تھے, تو ہم جاتے ہیں حضرت عائشہ کے پاس. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, صحیح البخاری میں روایت موجود ہے, میں طریق کی کتب سے ثابت نہیں کر رہا, صحیح البخاری میں موجود ہے. ماں عائشہ فرماتی ہے میں نے فتنوں کے دور میں لوگوں کی حالت کو بدلتے ہوئے دیکھا, مگر جب معاویہ بن ابی سفیان کو استقامت والا پایا تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ میری عمر بھی معاویہ کو لگا دے, میری عمر بھی معاویہ کو لگا دے. ماں اپنے بیٹے کے ساتھ کس طرح عقیدت کا اظہار کر رہی ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عباس جو ان کے کتب کے اندر جن کو کہا گیا ہے کہ وہ معتبر صحابی سمجھے جاتے ہیں, ان کی روایت کو قبول کر لو. حضرت عبداللہ بن عباس کے 2 قول پیش کروں گا. پہلے تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ما رأیت احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسود من معاویہ, کہ میں نے روح زمین میں رسول اللہ کے بعد معاویہ سے بڑھ کے کوئی سخی نہیں دیکھا. دوسرا قول میں وہ کہتے ہیں ما رأیت رجلا, کہ میں نے روح زمین پہ معاویہ سے بڑھ کے حکمرانی کا حقدار کسی کو نہیں پایا. کانا اخلق للملک من معاویہ. اور حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ روح زمین پر میں نے معاویہ کے علاوہ کسی کی نماز کو رسول اللہ کے مشابہ پایا. مشابہ نہیں پایا, یہ صحیح ہے. اچھا عثمان صاحب یہ بتائیے کہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے خلاف بغاوت کی تھی؟ سب سے پہلے تو معاذ اللہ اور استغفر اللہ کہوں گا. حضرت پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ بغاوت کہتے کس کو ہیں. جی جی, بغاوت کی تعریف سمجھنا ضروری ہے, باقی مسائل ہم بعد میں حل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بغاوت کہتے اس کو ہیں کہ کوئی شخص اتفاقی خلیفہ کا انکار کرے. یہ اتفاقی کون سا, کہ جس کو اتفاقی طور پہ خلیفہ بنا دیا جائے, اس کا انکار کرے اور اس کے خلاف خروج کرے, اس کو بغاوت کہتے ہیں. نہ تو کوئی تاریخ کی کتب نہ تو کوئی حدیث کی کتب میں یہ موجود ہے کہ حضرت معاویہ نے حضرت علی کی خلافت کا انکار کیا ہو. اس کی روایت صحیح البخاری میں موجود ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت معاویہ سے پوچھا انت تناوی علیہ ام کنت مثلہ, تو معاویہ رضی اللہ سے پوچھا کہ آپ علی کے ساتھ جھگڑا کیوں کرتے ہیں, کہ آپ ان کی مثل ہیں. آگے معاویہ رضی اللہ کی محبت سنیے, کہتے ہیں واللہ انی لعالم انہ خیر منی, اللہ کی قسم معاویہ کا یہ عقیدہ ہے کہ روح زمین پر معاویہ سے بڑھ کے سب سے بہتر حضرت علی ہیں. اور آگے کیا کہتے ہیں, میرا صرف اختلاف حضرت علی سے یہ ہے کہ حضرت علی قاتلین عثمان کو پناہ دیتے ہیں. میں یہ شرط لگاتا ہوں کہ قاتلین عثمان کو یا تو سزا دے رہے ہیں یا تو ان سے قصاص لے رہے ہیں. اہل شام سے سب سے پہلے بیعت میں حضرت علی کے ہاتھ پہ کروں گا تو میں معاویہ کروں گا. یہ روایت موجود ہے. حضرت معاویہ نے حضرت علی کی خلافت کا انکار نہیں کیا, بلکہ انکار نہیں کیا بلکہ قبول کرنے میں تھوڑی تخیر ہوئی ہے. مگر تخیر کیوں ہوئی ہے, صرف ایک شرط تھی, کیونکہ وہ قاتلین عثمان کو پناہ دیے ہوئے تھے. کون, حضرت علی بن ابی طالب. اور یہ شرط لگاتے تھے کہ آپ قاتلین عثمان سے سزا ان کو دیں, نہیں دے سکتے تو ان سے قصاص لے لیں. جیسے ہی آپ اس شرط پہ پورا اتریں گے تو اہل شام جو گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ اہل شام کے تھے, سب سے پہلے میں حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا. تو پھر حضرت حسن آئے تو پھر دونوں کے درمیان صلح ہوئی. نہ تو بغاوت ہوئی ہے اور نہ ہی خلافت کا انکار. دیکھا جی وہ زمین پر اس سے زیادہ سچی اور سچی اور کھری بات کیا ہو سکتی ہے. اب دیکھا نا کہ واضح طور پر دلائل موجود ہے اور یہ صحیح حدیث ہے, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. تو سوال تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اختلاف عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے تھا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, کیونکہ وہ نائلہ رضی اللہ عنہ کے شوہر تھے. اور نائلہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ تھی. تو وہ کہتے تھے کہ عثمان غنی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ جو ہے ابھی نئے جو ہے وہ دور خلافت کے اوپر ابھی بیٹھے تھے. تو فوراً پاور سنبھال کر فوراً فیصلے کرنے مشکل ہوتے ہیں. سب سے پہلے اس کو سمجھنا پڑتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں فوراً بدلہ لے سکوں. اس سے کوئی تھوڑی سی چپکش چلی, لیکن وہ ایسی نہیں ہے کہ جس کو معاذ اللہ میں مجھ جیسا ہار کا نکما آپ مجھے بیان کریں. بھائی صحابہ کرام زمین کے اندر جو پیار ہے اس کی روح زمین پر تو کوئی محبت کا. لیکن اسلام کے چھٹے حکمران ہیں
جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ کا باقاعدہ فرمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا ہے کہ اول ھذا الامر نبوہ، کہ سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ کا دور ہے جس کو اللہ کے نبی فرمایا ورحمہ، اور وہ رحمت کا دور ہے. فرمایا ثم یکون خلافہ ورحمہ، اور اس کے بعد خلافت کا دور ہے جس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جس میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جس میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ. یہ 4 خلفائے راشدین کے ادوار ہیں جن کو اللہ کے رسول نے رحمت کہا. اور فرمایا ثم یکون ملکم ورحمہ، فرمایا پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ملوکیت کا دور ہے، اور وہ بھی رحمت ہے. یعنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کو بھی اللہ کے رسول نے رحمت قرار دیا ہے. سلسلہ سیاح کے اندر امام ناصر الدین البانی نے اس کو بیان کر، یہ صحیح حدیث ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی دعا میں عجیب سمجھتا ہوں، کیسے یار عجیب لوگ ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر یہ اٹیک ہے، اللہ کے رسول کے اوپر بہتان ہے. توبہ نعوذ باللہ من ذالک، رب کے اوپر بہتان. لیکن رب کے اوپر بہتان ان کے لیے معمولی بات ہے، رب ان کے نزدیک رب نہیں، محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی عمارت ملوکیت اور رحمت تھی. یہ باقاعدہ یہ جامع المسائل میں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشینگوئی کے مطابق آپ جو ہے مغفور ہیں. حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے باقاعدہ سنے ہیں، ام حرام نے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلے جو لوگ بحری جنگ لڑیں گے وہ کون ہیں؟ اور سب سے پہلے بحری بیڑا جس نے ایجاد کی اس روح زمین پر، وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت ہے. یہ تو اتنے ظالم لوگ ہیں، 22 رجب کے توبہ نعوذ باللہ من ذالک کنڈے کھاتے رہے. ظالموں، پہلے یہ اندھے ہو کر تو دیکھو کہ 22 رجب کو یہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے ساتھ جس چیز کو منسوب کیا جاتا ہے، نہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی وفات ہے، نہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا کوئی کارنامہ ہے، نہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا کوئی اس کے اوپر جو پیدائش ہے، تو کس چیز کا امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو؟ وہ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی میں کنڈے کیے جاتے ہیں. توبہ نعوذ باللہ من ذالک 22 رجب کے، جو آج تک اب جا کر ہم سنیوں کو ہوش آیا ہے، اوہ ہم تو گمراہی کی طرف تھے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. کس ہستی کے اوپر ہم اٹیک کر رہے ہیں؟ تو پھر یہ کنڈے بانٹے بھی صبح کے وقت وہ تو کوئی اسی لیے بانٹے جاتے ہیں نا. ہاں جی، لوگ کون دے ہیں؟ یہاں تو ہمارے یہاں وہ مشہور ہے جی، جنہیں لایا گلیوں دے پیچھے ٹور چلی، جس نے تھوڑا سا یہ بات درست ہے جی، اس کے پیچھے بھائی تحقیق کرو، ریسرچ کرو. اللہ کے رسول کی حدیث صحیح بخاری کی ہے، جو سنی ہوئی بات کو آگے پہنچا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے ہاں تو سنی سنائی باتیں کرتے ہیں، پتہ کسی کو نہیں ہوتا علم کیا ہے، پتہ کسی کو نہیں کہ یہ بات کہاں سے آئی ہے، یہ درست ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ صحیح ہے بھی ہے کہ نہیں. اچھا علامہ صاحب، یہ جو بات ہوئی جیسے عثمان صاحب نے بات کی، آپ نے بھی کی کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو اختلاف تھا حضرت امیر معاویہ کا، وہ یہی تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین تھے ان کو ان کے کچھ ساتھیوں کو پناہ دی. بالکل، اور بلکہ یہ بھی مشہور آتا ہے پھر یعنی کہ بلکہ حضرت علی مرزا نے اپنی فوج میں پوچھ لیا نا بھی کس کو عثمان نے قتل کیا، تو 40,000 بندوں نے ہاتھ اٹھا کر کہہ دیا ہم نے قتل کیا. اب وہاں حضرت علی مرزا اس ششوبند میں بڑھ گیا، میں کس کے ساتھ جہاد کروں گا بھئی، یہ تو سارے کہہ رہے ہیں ہم نے قتل کیا کہ مناسبت کو سمجھتے ہوئے تاخیر کی. ورنہ توبہ نعوذ باللہ من ذالک سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام جیسی ہستی یہ کر سکتے ہیں کہ عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ نہ لیں؟ بالکل نہیں. سوال یہ پیدا، ہمارے ہاں یہ گمراہی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو متعلق گمراہ ہے نا ایک گروہ. آپ دیکھیں سب سے پہلے روح زمین پر اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا. اختلاف یعنی کہ ہوا کہ جو جذبات میں آگے بات، جیسے بندہ جذبات میں مثال کے طور پر اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا. کیوں جی عثمان صاحب؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور بنایا اپنے ہاتھوں سے. قرآن کہتا ہے خلقت بیدی، لیکن پھر شان تو آدم کی زیادہ ہونی چاہیے. اور فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، پھر اللہ نے 7 آسمانوں کے فرشتوں کی فوجوں کو حکم دیا اب اس کے سامنے سجدہ کرو. ہاں جی، الا ابلیس نے نہیں کیا، ابا واستکبر من الکافرین، اگر جی میں نہیں کرتا، تکبر اللہ کہتا وہ ہو گیا کافروں میں. لیکن سب سے پہلے روح زمین پر جس کو پیدا کیا، اپنے ہاتھوں کے ساتھ تخلیق کیا، پھر اس میں جان ڈالی، پھر فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، اس کا مقام وہ نہیں ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آخر الزمان پیغمبر کا ہے، خاتم النبیین کا ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق اگر پہلے خلیفہ ہیں، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یعنی صداقت اگر ابوبکر کی ہے، عدالت حضرت عثمان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہے، اور اگر غنی
اور सखाफत जो है उस्मानी कर भाई इससे हजरत अली के मुकाम में फर्क क्या पड़ता है? हर फूल की अपनी खुशबू है, हर फूल की अपनी, और अगर अपना मुकाम। देखिए हजरत अली रज़ी अल्लाह का मुकाम अपना है, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का मुकाम अपना है। बाद लोग ये कहते हैं जी कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के मुकाम के मुकाबले में जो है अहले बैत का मुकाम ज्यादा, तो हम इसके मुनकर भी नहीं है, हम तो कहते हैं अहले बैत का मुकाम ज्यादा है। जी जी हाँ जी, वो अल्लाह के रसूल का खून है, वो जनाब मोहम्मद रसूल ने मुबारक में पेश उन्होंने किया है, अल्लाह ने मुबारक। लेकिन सबसे खूबसूरत नुक्ता इस बात पर ये है, बताएं कि अहले बैत में से कोई ऐसा है जो साबी नहीं है? आप फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को कह सकते हैं कि वो अल्लाह के रसूल की साबिया नहीं है? बेटी तो है, लेकिन अल्लाह उस पर ईमान लाने के बाद साबिया हुई कि नहीं हुई? अच्छा, फिर हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा साबी हुए कि नहीं हुए? फिर हजरत अली मुर्जा करमुल्लाह वजह जो 9 साल की उम्र में मुसलमान हुए, साबी हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। साहबा में से निकाल ही नहीं सकते अहले बैत को, और अहले बैत में से साहबा को नहीं निकाल सकते। बिल्कुल ऐसे, ये सबसे अहम नुक्ता जो गुमराही का, जो ये लोग डूबे हुए हैं। जी जी। अच्छा अल्लामा साहब, आखिरी सवाल है, मैं ये आपसे भी कुछ तबसरा लूँगा, उस्मान साहब से भी। मुशाजरात सहाबा में अहले सुन्नह का अकीदा क्या है? मुशाजरात सहाबा यानी मुशाजरात सहाबा कहते हैं कि सहाबा के दरमियान जो झगड़े हुए या इख्तलाफात हुए, हो जाते हैं इज्तिहादी तौर पे इख्तलाफात, तो अब ये है कि अहले सुन्नह वल जमा का अकीदा ये है कि मुशाजरात सहाबा को हवा नहीं देनी चाहिए। जी जी। यानी मुशाजरात सहाबा की आड़ में आके, मगर दो सहाबा जिस तरह मुआविया रज़ी अल्लाह और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के आपस में कोई झगड़ा वगैरह इख्तलाफ बढ़ गया, तो अब इख्तलाफ में आके कोई बंदा कह दे कि मैं अली रज़ी अल्लाह के साथ हूँ और मैं मुआविया रज़ी अल्लाह के साथ हूँ, मैं उनके साथ, मैं उनके खिलाफ खरूज करूंगा, मैं उनके खिलाफ। और मैंने तो एक बंदे से ये सुना, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, दीनदार बंदा था, मुसलमान था, उसने कहा कि अगर मैं उस दौर में होता तो मैं हजरत अली के साथ होता और मुआविया के खिलाफ में तलवार लेके खड़ा हो जाता। माज़अल्लाह, यानी दोनों ही हक पे हैं। मसलन इख्तलाफ था। अब अहले सुन्नह वल जमात का सिर्फ ये अकीदा है कि अहले सुन्नह कहते हैं मुशाजरात सहाबा थे, मगर जैसे ही अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन उलाइका हिज़्बुल्लाह, तो फिर मुशाजरात सहाबा को हवा देने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह अल्लाह ताला ने बदरियों के लिए फरमाया था, बदरियों जैसे मर्जी अमल कर लो, आज के बाद मैंने तुम्हारे गुनाहों पर मुआफियों के कलम फेर दिए। अब कोई बंदा उठ के किसी, अब बदरी साहबा के अंदर भी इख्तलाफ हुआ है, मगर आज उस इख्तलाफ की आड़ में आके किसी एक सहाबी को इस्लाम से खारिज कर देना और तरीक की और रिवायत, और कौन सी रिवायत का सहारा लेना? जो तरीक है, तरीक हमारे लिए हुज्जत है नहीं। जब ऐसी तरीक को, ऐसी रिवायात को हम दरिया रावी में फेंकते हैं जो सहाबा इकराम पर तबर्रा करने पर मजबूर करते हैं। हमारे नजदीक जब भी बात आएगी हजूर की या हजूर की बच्चियों की या अम्मार बिन यासर या फिर दिगर सहाबा इकराम, अहले बदर से हो, अहले शाम से हो, गज़वा हुनैन में लड़ने वाले हो, गज़वा बदर में लड़ने वाले हो, गज़वा उहद में, हम तरीक के गंदे औराक में नहीं जाएंगे, बल्कि हम कुरान के मुकद्दस औराक में जाएंगे कि जिनको अल्लाह ताला ने अपना ग्रोह का है, और जो अल्लाह का ग्रोह हो, जिस तरह अल्लामा साहब ने फरमाया था कि उसमें कोई बंदा बाकी नहीं आ सकता। अगर आ भी जाए तो फिर माज़अल्लाह अल्लाह पर हम भुगतान बांधेंगे, अगर नहीं आया बल्कि उसमें उसके अंदर जो किसी को बागी कहता है ना, माज़अल्लाह, उसके बागी होने और उसके मुनाफिक होने में कोई शक नहीं। मैं उसको काफिर नहीं कहता, क्योंकि काफिर की तौहीन है ऐसे बंदे को काफिर कहना। काफिर कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुनकर है, मगर ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुनकर नहीं है, पर दिली तौर पर मुनकर है। ना ला इलाहा इल्लल्लाह को मानते ना मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानते। अब वो मजलिस बयान फरमाते हैं कि खराज मुआविया तक निकले मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। आप कहते हैं सहाबा कितनी मोहब्बत करते थे। ये तवाज़ु और तमस्सुक बिल हदीस है कि आप देखें किस कदर सहाबा इकराम रज़ी हज़रत अमीर मुआविया की तवाज़ु यानी अदब करते थे कि फ़क़ाम अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर खड़े हो गए अदबन, और यही नहीं खड़े, इब्न सफ़वान और इब्न सफ़वान भी खड़े हो गए, अदबन खड़े हो गए। वैसे कि हुकूमत आए जैसे मैं जाऊं तो वैसे ही, बेशक मेरे दिल में ये नीयत नहीं है, उसके दिल में भी वो नीयत नहीं है, लेकिन वो खड़े हो गए। फ़क़ाला इजलिसा, बकायदा कहा मेरे मुआविया के भाई बैठ जाओ, क्योंकि समय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बकायदा सुना है, यक़ूल मन सर्रहु अन यतमज़्ज़र लहु रिजालु क़ियामन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जो आदमी अपने दिल में ये ख्वाहिश पा रहे ना कि जब भी मैं जाऊं मेरे कदम में खड़े हो जाए, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो पक्का जन्मी है, तो फरमाया कि तुम ऐसे ना किया करो बल्कि बैठ जाओ। यानी सहाबा कितना अदब करते हैं, और वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के हदीस का कितना अदब करते हैं कि भाई ना, मैं चाहे अमीर मुआविया जो भी हूं, मगर ना
तुमने खड़े नहीं होना मेरे लिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तवाज़ो से मना फरमाया है। आखिर में मैं ये बात सिर्फ मैं करना चाहूंगा कि मुशाजरात सहाबा को और हवा देने की जरूरत नहीं है। जिस जिस सहाबी का जो मुकाम है, देखिए हर किसी का एक मुकाम है। माँ का एक मुकाम होता है, माँ और बेटी का मुकाम एक दूसरे से अलग अलग है। अब माँ उठ के बेटी का मुकाम नहीं ले सकती और बेटी उठ के माँ का, हर किसी का मुकाम अलग अलग है। इसलिए हजरत अबू बकर का मुकाम अपनी जगह है, हजरत मुआविया का मुकाम अपनी जगह है, हजरत हसन का मुकाम अपनी जगह है। हमारा ये दिल तस्लीम करते हैं कि हजरत अली के मुकाबले में अगर हजरत मुआविया आ जाए तो फिर हम तकाबुल नहीं करेंगे कि कौन अफजल है और कौन आला कौन अदर है। जिसका मुकाम रसूलुल्लाह ने अपनी जुबान खैर से फरमा दिया उसका मुकाम वहां तक ही रखना चाहिए। ना तो हुलफ और ना ही बुग़्ज़, दोनों जायज नहीं है। एक तो है हुलफ इस्लाम में जायज नहीं है, और एक तो है बुग़्ज़ भी जायज नहीं है। दोनों से इंसान मुनकर के इनकार के दर्जे में आप हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दौर खिलाफत में जब इनको गवर्नर मुकर्रर किया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बकायदा ये अल्फाज फरमाए कि तुम जो है बात करते हो कैसर और किसरा जी बड़े फाम और फरासत वाले हैं और बड़े इल्म वाले हैं, तो तुम्हारे पास मुआविया मौजूद नहीं है। इन्होंने कहा कैसर और किसरा के पास इल्म क्या और फाम क्या जो अमीर मुआविया के पास है। कहने वाले कौन है? वो उमर जो 22 कुरान के मुकाम ऐसे हैं जो हजरत उमर ने कहा अल्लाह ने कुरान बना के नाज़िल कर दिया। उस शख्सियत ने भी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के फाम को गर्दाना है कि उनके मुकाबले में तुम जो है माज़अल्लाह जो है वो दुनिया के अंदर जिसको कहते हो उनका तो कोई मुकाम बनता ही नहीं है। और यहाँ तक नहीं है, एक शख्सियत ने तो ये भी कहा है कि तुम जो है ना उम्र सानी की बात करते हो, जिसको कहते थे कि उन्होंने कहते जी उम्र सानी है जी, वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के मुकाबले में उन्होंने कहा जी कि उम्र सानी का मुकाबला जो है वो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के मुकाबले में इतना भी नहीं है कि अगर वो जो उनके नाक में गई हुई मट्टी है ना उस मट्टी के मुकाबले में भी उम्र सानी का वो मुकाबला नहीं है कि जिनकी तुम दौरे खिलाफत की बात करते हो कि उसने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे फैसले किए। बहुत शुक्रिया, ये हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का मुकाम है अल्लाह के यहाँ। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपका भी आपने अपना कीमती वक़्त दिया और बहुत सी खूबसूरत बातें। उस्मान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, बहुत ही नाज़रीन किराम। ये मैंने उमर बिन अब्दुल अजीज की बात की है, याद रखें उम्र सानी जिनको कहा जाता है, क्योंकि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह का दौर सबसे अफजल दौर कहा जाता है और उसको हज़रत उमर के दौर के मुकाबले में बयान किया जाता है। इनका अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के मुकाबले में हाँ जी उमर बिन अब्दुल अजीज का भी ये मुकाम नहीं है कि अगर के हजरत अमीर मुआविया के नाक में जो मट्टी भी गई हो ना उस मट्टी वो मट्टी भी अफसल है उमर बिन अब्दुल अजीज। और आखिरी बात जरा अगर इजाजत हो तो मैं भी कर दूं, उमर बिन अब्दुल अजीज की बात है ये रहमहुल्लाह ताला। उमर बिन अब्दुल अजीज वो शख्सियत थे कि उनके जमाने में और उनके दौरे खिलाफत में जब एक बंदे ने उठ के हजरत मुआविया के बारे नाज़ेबा अल्फाज यूज किए, ये तरीक की किताब में मौजूद है, उन्होंने 80 कोड़े उसको लगाए थे। 80 कोड़े, ये बिल्कुल यानी उस ये साबित होता है कि उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में भी उनके अमीर मुआविया और ये बताया था, ये जो मैंने बात कही ये इब्राहिम बिन मैसरा का बयान है। हाँ जी इब्राहिम बिन मैसरा। बड़ी बात बहुत ही नाज़रीन गिरामी, बहुत ही खूबसूरत बातें हुई, बहुत कुछ हमने भी सीखा। उम्मीद करता हूँ आप भी इससे सीखेंगे इंशाल्लाह, और ये बातें बहुत से हमारे भाइयों की इस्लाह का भी ज़रिया बनेंगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इसको बायसे बरकत रहमत बनाएगा, इस्लाह का ज़रिया बनाए। हम इस दुआ के साथ आज के इस प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं और एक पैगाम ये आखिर में ज़रूर देंगे कि सहाबा किराम, तमाम सहाबा किराम हमारे हैं, हमने उनका एहतराम करना है, हमने उनसे मोहब्बत करनी है। अगर किसी का किसी के साथ इख्तलाफ है तो वो उनका आपस में था भाई, हम उनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं, हम उनके ऊपर क्यों तबसरा करें। लिहाजा अपने आप को गुनाहों से बचाएं, उनके ऊपर तबसरा करके अपने आप को गुनाह के अंदर शामिल ना करें। इसी में हमारी जो है ना भलाई है। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, फिर एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।